یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا لوگوں پر چکرورتی راج گوپال اچاری کی زندگی اور ان کی وراثت سے ترغیب حاصل کرنے پر زور۔ گلمرگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے چھٹے شمارے کا آغاز۔ ایل جی منوج سنہا نے ان کھیلوں کو جموں کشمیر کی شناخت اور قومی یکجہتی کا عکاس دیا قرار۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گلمرگ کو بین الاقوامی سطح کا سکینگ مرکز بنانے کا دہرایا عزم۔ اور حفاظتی عملے نے پچھلے چند مہینوں کی منظم اور سخت کارروائی کے دوران کشتواڑ ضلع کے چھاترو علاقے میں 7 سرگنا دہشت گردوں کو کیا ہلاک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ چکرورتی راج گوپال اچاری کی زندگی اور ان کی وراثت سے ترغیب حاصل کریں اور ملک پہلے جیسے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں آزاد بھارت کے پہلے اور واحد بھارتی گورنر جنرل راجا جی کے مجسمے کی نقاب کشائی کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چکرورتی راج گوپال اچاری بھارت کے ایک عظیم سپوت تھے۔ جو لوگ راشٹرپتی بھون دیکھنے آئیں گے انہیں راجا جی کے یوگدان سے پریچت کرایا جائے گا۔ بھارتیہ چیتنا اور سمست بھارت واسیوں وشیش کر کمزور ورگوں کے لوگوں سے جڑاؤ راجا جی کے وچاروں اور کاریوں میں دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں نئی دلی میں منعقد ہونے والے انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کی ستائش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر سنسکرت سبھاشتم کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس تاریخی سمٹ میں بھارت کی صلاحیتوں کی پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر ستائش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارتی نوجوانوں کے مستقبل پر مبنی اس نظریے کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ کوآپریشن کے مرکزی وزیر امت شاہ نے نئی دلی میں بھارت ٹیکسی کے ڈرائیوروں یعنی سارتھیز کے ساتھ ملاقات کی۔ آج جاری کیے گئے ایک ویڈیو میں وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت ٹیکسی کوآپریٹو کا بنیادی مقصد ڈرائیوروں کو با اختیار بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے تحت پرائیویٹ ٹیکسی سروس کمپنیوں کے مسائل پر قابو پانے نیز ڈرائیوروں تک براہ راست ان کے کام کے فوائد پہنچانے میں مدد ملے گی۔ شہرۂ آفاق سیاحتی مرکز گلمرگ میں آج سے کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا چھٹا شمارہ شروع ہوا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ان کھیلوں کا آج باضابطہ طور افتتاح کیا۔ ایل جی نے کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کو کھیل کے شعبے میں جموں کشمیر کی شناخت، قومی یکجہتی اور سپورٹس کی تخلیقی طاقت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کود مختلف طبقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور نظم و ضبط کی روایت کو تقویت بخشنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے چند برسوں کے دوران جموں کشمیر نے کھیل کود کے شعبے میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے اور کھیلو انڈیا سینٹرز کو وسعت دینے سے خطے میں کھیل کود کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں جموں کشمیر نے اسپورٹس کے فیلڈ میں سراہنیہ پردرشن کیا ہے۔ اس میں بھارت سرکار کے کھیل منترالیہ اور ماننی پردھان منتری جی کے پی ایم ڈی پی کے انترگت جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ملے اور 100 کھیلو انڈیا سینٹرز کا جہاں بڑا بھاری یوگدان ہے، وہیں جموں کشمیر کے یواؤں کی لگن، پرتیبھا اور اسپورٹس سے جڑے ہمارے سبھی ادھیکاریوں کا بھی پریشرم شامل ہے۔ آپ کی پرتیبدھتا، آپ کا پریشرم اور آپ کی اسپورٹس کے پرتی نشٹھا ہی اس آیوجن کو اور سارتھک بنا سکتی ہے۔ آپ سبھی کے سہیوگ سے یہ کمپٹیشن کیول ایک کارکرم نہیں بلکہ ایک راشٹریہ اتسو بنتا جا رہا ہے۔ میں ان سبھی اسکیئرز کا وشیش روپ سے ابھینندن کرتا ہوں جو دیش کے کونے کونے سے یہاں آئے ہیں۔ جموں کشمیر کی عوام آپ کا کھلے ہردے سے سواگت کرتی رہی ہے۔ عارف خان اور ہماچل پردیش کی اسکیئر آنچل ٹھاکر کا بھی ذکر کرنا آج مناسب سمجھتا ہوں جو آج ہمارے یواؤں کے لیے پریرنا स्रोत बने हुए। साथियों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेल भावना के उस आदर्श को पुनर्स्मरण कराने का एक अवसर है जो शांति, समानता और मैत्री का संदेश देता है।
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس موقع پر ان کھیلوں میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گلمرگ کو بین الاقوامی سطح کا سکیئنگ ریزورٹ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ سیاحتی سرگرمیوں کو دوام ملنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اٹلی میں ٹی وی کے ذریعے ونٹر اولمپکس دیکھ رہے تھے۔ میں اس موقع پہ عارف خان کو، جنہوں نے ملک کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا اور انڈیا کو ریپرزینٹ کیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کھیلو انڈیا ونٹر گیمز میں بھی ایک نیا عارف خان جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ میں اپنے طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، ہمیں آرٹیفیشل سنو جنریشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس لیے اس امید کے ساتھ کہ گلمرگ کو ایک انٹرنیشنل سکی ڈیسٹینیشن کے طور پہ ہم ڈیولپ کرتے رہیں گے تاکہ اسکیل، اس سے اسپورٹس کو بھی فائدہ ہوگا، اس سے جو ٹورزم سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب کا کہیں نہ کہیں اس برف سے جو ہے روزی روٹی چلتی ہے، ان کا گھر کا گزارا ہوتا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں ہم کھیل کود کے لیے بھی ہم سادھن تیار کرتے ہیں وہاں پہ ٹورزم کو بھی بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں مکمل کوشش کرنی ہوگی۔ اس موقع پر کھیل کود کے وزیر ستیش شرما، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، گلمرگ کے ایم ایل اے فاروق احمد شاہ، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ، آئی جی پی کشمیر وی کے بردی، جے کے اسپورٹس کونسل کے سیکرٹری نزہت گل اور پولیس، فوج اور انتظامیہ کے کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ یہ کھیل مقابلے 26 فروری تک جاری رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق مردوں کے نارڈک سکی مقابلوں میں سنی سنگھ نے سونے، شبھم پریہار نے چاندی اور منجیت نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ان تینوں کھلاڑیوں کا تعلق بھارتی فوج سے ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل شوپیان کے وائس چیئرمین اور بی جے پی کے اسٹیٹ کو کنوینر عرفان منہاس نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ جموں میں قائم فوج کی وائٹ نائٹ کور نے کہا ہے کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران کشتواڑ ضلع کے چھاترو علاقے میں بلند مقامات پر مشترکہ کارروائی میں 7 سرگنا دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وائٹ نائٹ کور نے کہا ہے کہ یہ انتھک اور سخت کارروائی کشتواڑ کے دشوار گزار راستے اور ناموافق موسم کے حالات میں انجام دی گئی۔ فوج نے کہا ہے کہ سیف اللہ اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت خطے میں سرگرم دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ID radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت جاری ہے۔ یہ مہینہ ہمیں تقوی، پرہیزگاری اور پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ سماج کے ہر ایک طبقے کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے پیغام کے تعلق سے جب ہم نے وادی کے ایک معروف اسلامی اسکالر اور عالم دین مولانا شوکت حسین کینگ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، دین 2 چیزوں کا نام ہے، العظمت للہ و شفقت علی خلق اللہ۔ اس میں جو حقوق العباد کا ادراک رکھتا ہو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو اس سلسلے میں ملازمین کو یہ اہم پیغام ہے ماہ مبارک میں کہ جس طرح وہ اوقات کی پوری اہمیت سمجھتا ہے اور ضبط اوقات کا جو طریقہ اس کی سمجھ میں آتا ہے، یہ اس ملازمت کے لیے، اس دکان کے لیے، باقی معاملات کے لیے پہلے اوقات کی اہمیت سمجھے کہ مجھے جس ٹائم وہاں جانا ہے، جس ٹائم وہاں سے نکلنا ہے، اس میں 2 باتیں ہیں، دل با یار، دست با کار۔ اب پیش مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پارٹی کے ایک سینئر لیڈر شیخ نذیر احمد کی 11ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک مشترکہ پیغام میں انہوں نے کہا کہ مرحوم لیڈر نے ہمیشہ پارٹی کی آبیاری کی اور لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی انہیں خراج عقیدت ادا کیا۔ پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری اور ممبر پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان نے آج سری نگر میں کئی عوامی وفود اور پارٹی لیڈروں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے۔ دریاستہ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیم فردوس نے آج حبہ قتل اور چھتابل میں گزشتہ دنوں آگ کی وارداتوں سے متاثر ہوئے کنبوں کا دورہ کر کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرین سے کہا کہ ان کی باز آباد کاری کا معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کی طرف سے آج جموں میں ایک کوآپریٹو کنونشن کا انعقاد کیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے جموں کشمیر میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے غیر اطمینان بخش کام کاج پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10,646 رجسٹرڈ کوآپریٹو سوسائٹیوں میں سے 6,000 سوسائٹیاں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ تقریب سے پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے بھی خطاب کیا۔ تقریب پر پارٹی کی جنرل سیکرٹری سنجیتا ڈوگرا اور کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر نے کانگریس پارٹی کی طرف سے بھارت منڈپم نئی دلی میں AI سمٹ کے دوران بقول بی جے پی کے کانگریس کے غیر ذمہ دارانہ اور قابل اعتراض رویے کی مذمت کرنے کے لیے آج پریس کلب جموں کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کی صدارت بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر کی اسٹیٹ صدر ایڈوکیٹ نیہا مہاجن نے کی۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے 20 طلبہ پر مشتمل ایک گروپ نے آج بھارت درشن 2026 پروگرام کے تحت نئی دلی میں ریزیڈنٹ کمیشن آف جموں کشمیر کا دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد طلبہ کو قومی راجدھانی کے حکمرانی اور انتظامی نظام سے روشناس کرانا ہے۔ اب پیش ہیں منشیات کے خلاف پولیس اور دیگر عوام دوست سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ جموں پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے بیلول ناکا میران صاحب سے فرید علی نامی بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر کو کچھ مقدار میں ہیروئن سمیت گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بری برہمنا سے کوٹھی چندیال کٹھوا کے حبیب بٹ نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ مقدار میں گانجا ضبط کیا ہے۔ کھیرا بشنا میں پولیس نے موٹر وہیکلز ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں 4 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے RS پورہ علاقے میں 2 ہارڈ کور مجرموں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ ہتھیار برآمد کیا ہے۔ ڈوڈا پولیس نے سرنا دومیل میں چیکنگ کے دوران ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ مقدار میں چرس برآمد کیا ہے۔ دریاسنا پولیس اسٹیشن سرنکوٹ نے 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ پولیس نے سوپور میں منشیات کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منصور احمد بٹ نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ عوامی حلقوں نے منشیات کے کاروبار کے خلاف پولیس، نارکوٹکس بیورو اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کی کارروائیوں کی سراہنا کی ہے۔ تاہم لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی اہمیت کے مقامات خصوصاً تعلیمی اداروں، پبلک پارکوں، تفریحی مقامات، اسپتالوں، چھوٹی بڑی گاڑیوں کے سٹینڈز، چوراہوں وغیرہ پر تلاشی کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جانی چاہیے تاکہ ڈرگ سمگلروں کے نیٹ ورک کو ختم کیا جا سکے۔ شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا سری نگر کو جموں کشمیر کے طبی منظرنامے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس ادارے کا قیام کئی دہائیوں پہلے انسٹی ٹیوٹ کے اس وقت کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجیت کمار ناگپال کی نگرانی میں عمل میں لایا گیا۔ اس ضمن میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے موقع ملا کہ اسکمز ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ میں نے پورا گھوما میں 2 دن، اور ہر جگہ جہاں جہاں بھی بلڈنگز میں وہاں ہیں، چاہے وہ ٹراما سینٹر ہے، چاہے وہ ریڈیولوجی ہے، چاہے وہ کیا ہے، چاہے سرجیکل
فیسلٹیز ہیں، چاہے او پی ڈی ہیں، جہاں بھی، اور جہاں ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، ان کو جہاں ٹریننگ ہے، وہ ساری جتنی بھی فیسلٹیز میں نے دیکھی اور یہ جانا کہ ان فیسلٹیز کا صرف مینٹین ہو رہا ہے جب وہ بنایا تھا، اس میں کوئی ہم اتنی بڑی امپروومنٹ نہیں کر پائے آج کے 40 سالوں میں، اور وہ ضرورت اب ہے ٹیکنالوجی کی بھی، اس میں میتھڈالوجی کی بھی، اس میں ہر طرح سے ان کو ہائی رائز امپروو کرنا پڑے گا۔ مختلف ممالک کے ساتھ بھارت کے بین پارلیمانی روابط کو مستحکم کرنے کی غرض سے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 60 ممالک پر مشتمل ایک پارلیمانی فرینڈشپ گروپ تشکیل دیا ہے۔ یہ فرینڈشپ گروپ مختلف سیاسی عقیدوں سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ ممبروں کو اکٹھے کرتا ہے تاکہ وہ براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات اور خیالات مشترک کر سکیں۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی زرعی شعبے میں طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے، نیز انہیں مستقبل کے کامیاب کارخانہ دار اور ہنر مند بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے، اور اس کام کی بدولت یونیورسٹی کو ملک میں زرعی یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں 3 مقام حاصل ہوا۔ اس حوالے سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، آج سے چند سالوں پہلے تک بچے جب کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے تھے وہ یہی سوچ کے آتے تھے کہ 6 سال رہ کے ڈگری لے کے نوکریوں کے پیچھے پڑے، لیکن ہماری یونیورسٹی نے پوری دیش میں اور خاص کر جو دیش میں 78 ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ ہم نے بچوں کو انڈسٹریلی کرنا ہے، ان کو انٹرپرینیورل بنانا ہے، ان کو جاب پرووائڈرز بنانا ہے۔ تو یہی ایک نتیجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں 72 اسٹارٹ اپس ہیں، مطلب وہ بچوں کی اسٹارٹ اپ ہیں، بچوں جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے، اور ہر اسٹارٹ اپ میں وہ اپنے پروڈکٹ بازار میں یا یہ مارکیٹنگ سے بیچ رہے ہیں، ہر اسٹارٹ اپ میں انہوں نے کچھ جابس پرووائڈ کری ہیں۔ تو ہمارا مقصد آنے والے سمے میں یہ ہوگا کہ بچوں کو ہم نے گورنمنٹ جاب سے کم ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو اسکلفل بنانا ہے، امپلائبل بنانا ہے۔ کرکٹ مردوں کے آئی سی سی T20 عالمی کپ میں ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں اس وقت سپر 8 کے تحت زمبابوے کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے جاری ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک ویسٹ انڈیز نے 6 اوورز میں 55 رن بنائے تھے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔